وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اس اجلاس کے معزز صدر، مرکزی جماعت الحدیث کے امیر محترم، اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام اور 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے سامعین باتمکین، میرا عنوان ابھی آپ نے سنا. مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ موضوع ہے دہشت گردی کے خاتمے میں اسلام کا کردار. 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز میں پہلی مرتبہ دنیا انسانیت دہشت گردی کی اصطلاح سے متعارف ہوئی، جب رہ رہ کر وقفے سے دنیا میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کے ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہیں اسلام کے نام سے منسوب کیا جانے لگا. کبھی تو حادثہ برپا کرنے والا ہی اس حادثے کو اسلام کے نام منسوب کرتا تھا، اور کبھی میڈیا ایسے واقعات کو اسلام سے منسوب کرنے لگا. نتیجے میں تاریخ کے اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے علماء اسلام نے کمر کس لی. کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے. حضرات گرامی، دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ لا قانونیت ہے. دہشت گردی یہ غداری ہے، یہ کجروی ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ جوش بلا ہوش ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ طغیان و عدوان ہے. حضرات، دہشت گردی درندگی کا ایک ایسا مظہر ہے جہاں انسانیت ہر قدم دم توڑتی ہے، جہاں انسانی قدریں ہر قدم پامال ہوتی ہیں، جہاں جذبات کا خون ہوتا ہے، جہاں رشتے ناتے بھی رحم و کرم کی دہائی دیتے ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا. دہشت گرد کا بس ایک ہی تعارف ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اور اسے انسانی اقدار سے بیر ہوتا ہے. حضرات، گزشتہ 25-30 سالوں میں دہشت گردی کے نام پر دہشت گرد تنظیموں نے جو خون کی ہولی کھیلی ہے اور فساد کا جو بازار گرم کیا ہے، اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے. نہ ننھے معصوم بچوں پہ ترس کھایا گیا، نہ مجبور بڑھاپے پہ انہیں رحم آیا، اور نہ ہی ماں باپ کے رشتے کی عظمت کا پاس و لحاظ رہا. آپ میں سے اکثر اس بھیانک حادثے کا علم رکھتے ہوں گے. سعودی عرب کے شہر ریاض میں مئی کا مہینہ تھا، 2016 کی بات ہے. مئی کے مہینے میں دو ایسے سگے بھائی جو داعش کے نظریات سے متاثر تھے، داعشی فکر کے حامل تھے، اور عمر ان کی 19-20 سال سے زیادہ کی نہ تھی. ان دونوں بھائیوں نے مل کر آپس میں سازش کر کے اپنی ماں کو ذبح کیا، اپنی والدہ کو ذبح کیا، اپنی والدہ کا خون کیا. اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر والدہ کو ذبح کرنے کے بعد باپ پہ حملہ اور ہوئے. باپ زخمی ہوا پر بچ گیا. چھوٹے بھائی پہ حملہ اور ہوئے، زخمی ہوا پر بچ گیا. یہ دہشت گردی کا وہ بھیانک چہرہ ہے جسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، ایسے ویسوں کی تحریریں پڑھ کے بسا اوقات ان کے شبہات کو دلیل سمجھ کر دہشت گردانہ نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے. اسلام کہتا ہے والدین اگر غیر مسلم بھی ہو،
والدین اگر کافر بھی ہوں، اسلام کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تمہارے ماں باپ غیر مسلم صحیح وہ تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسی اسلام کے نام پر اور اسی اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کے نظریات رکھنے والے اپنے ماں باپ کو ذبح کرتے ہیں۔ دنیا میں جب سے دہشت گردی کا یہ فتنہ شروع ہوا، اسلام ہر محاذ پر دہشت گردی سے لڑ رہا ہے، اور پورا عالم اسلام اس لڑائی میں شریک ہے۔ کیا حکمران طبقہ، کیا علماء، کیا مفکرین، کیا دانشوران، کیا دارالافتاء، سینکڑوں سیمینار منعقد کیے گئے، سینکڑوں کانفرنسیں منعقد کی گئیں، سینکڑوں مقالے لکھے گئے، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، جو اسلام نے تشدد و انتہا پسندی کی جو مذمت کی، وسطیت اور اعتدال کی جو تعلیم دی، اور اس امت کا میزہ اور خصوصیت قرار دی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ وہ امت ہے جس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تساہل ہے، یہ امت وسط ہے۔ ان کانفرنسوں میں یہ پیغام دیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کی کتاب رحمت ہے، اس کے نبی رحمت ہیں، اور جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا وہ رب رحمان اور رحیم ہے، اور اسلام محبت و شفقت کا وہ بحر بیکراں ہے جس کی وسعتیں صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو اپنے دائرے میں لپیٹے ہوئے اور سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضرات، ہمارا ماننا ہے کہ دہشت گردی کے اس فتنے کا مقابلہ جیسے اسلام کر سکتا ہے کوئی اور نہیں، دہشت گردی کے اس فتنے کا خاتمہ اسلام جس انداز سے کر سکتا ہے کوئی اور نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ مذہب پر بہکنے والوں کو مذہب ہی راہ راست پر لا سکتا ہے، مذہب کے نام پر بہکنے والوں کو مذہب کے نام پر ہی سدھارا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی ایک نظریہ ہے، دہشت گردی یہ فکر ہے، دہشت گردی ایک سوچ ہے۔ نظریے کو نظریے سے ختم کیا جاتا ہے، فکر کو فکر سے مارا جاتا ہے، سوچ کو سوچ سے بدلا جاتا ہے۔ سزائیں ان کے ذہن کو بدل نہیں سکتی، سزاؤں سے وہ خاموش رہیں گے، پر ان کا ذہن نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے نصوص جو کتاب و سنت میں ہیں دہشت گردی کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں جس قدر اسلام سنجیدہ ہے اور جس قدر کامیابی کی امیدیں اور توقع اسلام سے وابستہ ہے، آپ کسی اور سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام اپنے پاس ایک تاریخی ثبوت رکھتا ہے، اسلام اپنے پاس ایک تاریخی حوالہ رکھتا ہے۔ کس چیز کا ثبوت؟ کہ جب آج سے 1400 سال قبل زمین اسی طرح فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، خون انسانی کی ارزانی تھی، جزیرے عرب میں ہر طرف جنگ و جدال کا ماحول تھا، نفرتیں بٹ رہی تھی۔ اس وقت اسلام نے آنے کے بعد جزیرے عرب کی قسمت کو نبی کی 23 سالہ زندگی میں جس انداز سے بدلا، نفرت کی جگہ محبت نے لے لیا، نفرت کے علمبردار لوگ محبت کے پیامبر بن گئے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ مذہب اسلام نے آ کر اس جزیرے عرب کو جو جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی دہکتی آگ میں جل رہا تھا، اس جزیرے عرب کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اسلام کے اندر یہ طاقت ہے، وہ فتنوں کی ہواؤں کو نہیں، فتنوں کی آندھیوں کو موڑ سکتا ہے، فتنوں کی آندھیوں کو ختم کر سکتا ہے، فتنوں کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت پہ وہ تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کا حوالہ بار بار مقررین سے سنا، بار بار اس حدیث کا حوالہ آ رہا تھا، یہودی کا جنازہ گزرا، پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے کہا الیست نفسا، ٹھیک ہے کہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن بتاؤ انسانی جان ہے کہ نہیں؟ اہل علم کہتے ہیں جنازہ گزرنے پر اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ تو اب منسوخ ہو گیا، لیکن الیست نفسا میں جو سبق لسان نبوت نے دینا چاہا کہ انسانی جان کا احترام، انسانی جان کی قیمت، اور موت چاہے وہ کسی کی بھی وہ بڑا سبق رکھتی ہے، الیست نفسا کا یہ پیغام قیامت کی صبح تک کے لیے محکم میں منسوخ نہیں ہے۔ حضرات، لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنی امت کو وصیت کے لہجے میں یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہاری جانیں محترم ہیں، تمہارے مال محترم ہے، تمہاری آبرو محترم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف مسلم جانوں، مسلمانوں کے مال اور مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کی تعلیم نہیں دیتی، اس حدیث کے اندر ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت و آبرو کے محترم ہونے کا پیغام بھی مضمر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اور کیسے آئے؟ 2-3 غیر مسلم ان کے ساتھ تھے، ان کو ختم کیا، 2 غیر مسلموں کو قتل کیا، ان کے پاس جو مال ملا، مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ لیجئے یہ مال، وہ جو 2 کافر میرے ساتھ چل رہے تھے انہیں قتل کر کے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، میرا اسلام بھی قبول کیجئے اور اس مال غنیمت کو بھی قبول کیجئے۔ آپ نے کہا، اما الاسلام فقد قبلنا واما المال فمال غدر وخیانہ۔ آپ نے کہا کہ مغیرہ، جہاں تک تمہارا اسلام لانا ہے سب مرحبا منظور ہے، رہا یہ مال غدر، دھوکے اور خیانت سے حاصل کیا گیا مال ہے، اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پیارے نبی نے یہاں یہ پیغام کھلے الفاظ میں دیا کہ مال وہ غیر مسلم کا صحیح محترم ہے، اسی طرح سے بھائیوں عزت و آبرو بھی اس کی محترم اور جان بھی اس کی اسی قدر محترم۔ حضرات، اسلام کے قلعے میں آؤ، اسلام کے قلعے میں آؤ، یہاں آپ کو چہارہا جانب سے امن کے نغمے سننے کو ملیں گے، امن کے ترانے سننے کو ملیں گے، امن کا پیام سننے کو ملے گا۔ اسلام کا ہر سچا علمبردار وہ امن کا پیمبر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جہاں بھی انسانی سماج ہو، انسانی معاشرہ ہو، روزی روٹی سے اہم مسئلہ امن کا ہے۔ انسانی سماج کی اولین ضرورت روزی روٹی نہیں، انسانی سماج کی اولین ضرورت امن ہے، کہ ہر انسان اس کی جان محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، مال محفوظ رہے۔ جب خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اللہ سے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، پہلے امن کے لیے دعا کی، بعد میں روزی روٹی کے لیے دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور پھر کہا یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پتہ چلا کہ امن کھانے پینے سے زیادہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جس کا قبلہ، اس کے قبلے کی پہچان ہی امن سے ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ وہ مذہب ہے جس کا چاند بھی طلوع ہوتا ہے تو ہر مہینے کا طلوع ہونے والا چاند امن کا اعلان کر کے طلوع ہوتا ہے، جب ہم ہلال کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ مسلمان کی پہچان ہی کیا بتائی گئی؟
مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی سلامتی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مومن کا تعارف کیا کرایا گیا؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. مومن وہ ہے، مومن کا انٹروڈکشن یہ ہے، اس کی جانب سے کسی کی جان، مال اور عزت آبرو پہ کبھی کوئی خطرہ منڈلایا نہیں کرتا ہے. حضرات گرامی، ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جب دہشت گردی کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک اور پہلو پہ بہت توجہ دینا ضروری ہے. دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فتنہ تکفیر کا مقابلہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا، فتنہ تکفیر اور ارہاب و دہشت گردی میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تکفیر دہشت گردی کی پہلی سڑی ہے، تکفیر ارہاب کا پہلا زینہ ہے. دہشت گرد پہلے دوسروں کو کافر کہتا ہے، کافر سمجھتا ہے، اور پھر انہیں مسجدوں میں جا کے ختم کرتا ہے، اڑاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے علمی بنیادوں پر قوم کو سمجھایا جائے، اور خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ جو جذباتی ہوتا ہے انہیں سمجھایا جائے کہ تکفیر کتنا بڑا خطرہ ہے اور تکفیر کتنا بڑا فتنہ ہے، اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین نے تکفیر کے سلسلے میں کس احتیاط سے کام لیا ہے. اور دوسری بات ہمارے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے دہشت گردی کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی قوم کو بھی سمجھائیں مخلوط معاشرے میں جینے کے کیا آداب اسلام نے سکھائے ہیں. ابھی مستقل تقریر آپ نے سنی، مخلوط معاشرے میں جینے کا سلیقہ کیا اسلام نے بتایا. جب ہم ایک ملک میں دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ رہتے بستے جیتے ہیں، دوسروں کے مذہبی جذبات کا کتنا لحاظ رکھنا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ وہ مذہب ہے جو مخلوط معاشرے کے سلسلے میں ایسی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات دیتا ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر بکری ذبح ہوئی، اپنے یہودی پڑوسی کی فکر کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتے ہیں اہدیتم لجاری الیہودی، اہدیتم لجاری الیہودی، یہ جو بکری ہم نے ذبح کی ہے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ میں بھیجا ہے کہ نہیں. ان اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کر کے پوری قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام نے مخلوط معاشرے میں جینے کے کیا طور طریقے ہمیں بتائے ہیں اور کیا طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ محترم بھائیو، ہم نے اس ملک ہندوستان کو ماضی میں بہت کچھ دیا، ماضی میں ہم نے اس کو بہت بنایا. ہمیں افسوس ہوتا ہے جب کسی تخریبی کارروائی میں کبھی کسی مسلم نوجوان کا نام آتا ہے. ہمیں بڑا دل دکھتا ہے جب کبھی فتنہ و فساد کے کسی بھی معاملے میں کسی مسلم نوجوان کا نام آتا ہے. ہم نے یہاں ہمیشہ سے تعمیری رول ادا کیا ہے. آج بھی اس ملک کو تمہارے جذبہ تعمیر کی ضرورت ہے. آج بھی اس ملک کو اے مسلمانوں تمہارے جذبہ تعمیر کی ضرورت ہے. اس ملک میں دینے والے بن کر جیو، اس ملک کو اپنی قابلیتیں دو، اس ملک کی خدمت کرو اپنی قابلیتوں کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے. تمہارے جذبہ تعمیر کا منتظر ہے یہ ملک. اقبال نے کہا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کبھی تم نے حرم تعمیر کیا تھا، تمہارے جد امجد کی پہچان یہ ہے کہ وہ معمار حرم تھے. تم اسی خلیل اللہ کی اولاد ہو جو معمار حرم تھے، تو تمہاری ذمہ داری ہے تم تہذیبوں کے معمار ہو، تم ثقافتوں کے معمار ہو، تم امن کے معمار ہو. تمہاری جانب سے کبھی کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ہم رام لیلا کے اس اسٹیج سے جمی اہل حدیثان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ جمی مسلمانان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اور دہشت گرد اس سے کبھی ہمدردی نہیں، کہیں ہمدردی نہیں، بلکہ جب بھی دہشت گردی سے لڑنے کی بات آئے انشاءاللہ ہم صف اول کے سپاہی ہوں گے.
ہم اس ملک کو دینے والے ہیں، ہم اس ملک کو دیں گے، اور اسلامی اخلاق زبان سے نہیں، اسلامی اخلاق سے بتانے کی ضرورت ہے، اپنے عمل سے بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے۔ اور اس قوم کو، یہاں رہنے والی غیر مسلم عوام کو، یہاں کی سیاست کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس ملک میں ہمیشہ سے تعمیری رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معمار بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی تخریب کاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔